اور کھڑے ہوں۔ ان کی عبادت سے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بچنے کی دعا فرمائی، اپنی اولاد کو بچانے کی دعا فرمائی۔ اب آتے ہیں یہاں پہ سورۃ الحج میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ ہے اوثان جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کا مسلمان کسی دیول میں جا کے پوجا نہیں کرتا، کسی کھڑے بت کو نہیں مانتا، وہ بت انہوں مانتی، انہیں کافر بولتا، لیکن انہیں جا کے اوثان کی پوجا کرتا ہے۔ اوثان کا مطلب کوئی انسان، کوئی مردہ، کوئی لیٹا ہوا، کوئی قبر میں، کوئی مٹی کے نیچے، کوئی مزار کے نیچے، کسی درخت میں کپڑے باندھنا، چوڑیاں باندھنا، چنری باندھنا، کسی درخت کے سامنے جھک جانا، کسی بابا کے سامنے جھک جانا، کسی پیر کے سامنے جھک جانا، اپنے سر کو اس کے گود میں دے دینا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ساری تعریفات و توصیفات، تحمیدات و تقدیسات صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس کائنات کو، اس سنسار کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس زمین پہ مبعوث کیا، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ذات اقدس و مقدس کو ہمارے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر کے اللہ رب العالمین نے اس زمین پہ مبعوث فرمایا، اور ہماری ہدایت کے لیے ایک مقدس کتاب قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ ہمارے مناسب کو، ہمارے مراتب کو ہمیں سمجھ کر کے صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں تمام انبیاء اور رسول پر بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں آپ سن رہے ہیں گزشتہ 3-4 جمعے سے۔ آج آپ کے سامنے چوتھی قسط لے کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ برائی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، شرک و بدعات زیادہ ہو گئے ہیں، دنیا میں شر و فساد زیادہ ہو گیا ہے۔ میں اسی لیے اسے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک ایمان والے کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی ہم گزاریں، کسی فتنے میں ہم نہ پڑیں، کسی فتنے میں ہم گرفتار نہ ہوں، کسی طرح کی شرک و بدعت میں ہم گرفتار نہ ہوں، کسی طرح کی غلط سلط باتوں میں اپنے آپ کو گرفتار نہ کریں، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ فتنے اتنے پھیل جائیں گے کہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے سے زیادہ سکون میں رہے گا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے زیادہ مطمئن رہے گا، جو چل رہا ہے دوڑنے والا اس سے زیادہ فتنے میں رہے گا۔ یعنی یہ وہ دور ہے کہ آدمی جتنا دوسروں کے معاملات میں اپنے آپ کو گرفتار کرے گا وہ فتنے میں پڑتا چلا جائے، جتنا جو سوال کرے گا، عمل چھوڑ کر کے صرف اگر سوال کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، وہ فتنے میں گرفتار ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگ، قرآن و حدیث میں جو مدلل باتیں موجود ہیں اس وقت بھی تھیں، آج بھی موجود ہیں۔ اللہ ہمیں انہی احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے دور سے اچھے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، اچھے ایمان والے لڑک گئے، جو کسی زمانے میں مناظر تھے وہ بھی دہریہ ہو گئے، فتنوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس دور میں اگر کوئی 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حلال روزی استعمال کر رہا ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، وہ اس دور کا ولی ہے، وہ اس دور کا ولی ہے۔ اس فتنے کے دور میں اگر کوئی موحد ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس دور کا ولی مانا جائے۔ یہ وہ فتنے کا دور ہے، ہر قدم پہ فتنے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 14 اور 15۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔
یہ خطاب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا کوہ طور پہ۔ اللہ نے اپنی قدرت کو اور اپنی اسم ذات کو بیان کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ اس کائنات کا رب میں ہی ہوں، میری ہی عبادت کی جائے گی، میرے ہی سامنے جھکا جائے گا، میرے علاوہ کوئی اس کائنات کا پروردگار نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب میری یاد آئے تو نماز پڑھ لیا کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، جب میری یاد آئے تو نماز پڑھ لیا کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 15 میں، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آ رہی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کو میں نے چھپا رکھا ہے، اکاد اخفیہا، قیامت کو ہم نے چھپا دیا ہے، قیامت کو میں نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کب آئے، نہ کسی فرشتے پہ، نہ کسی نبی پہ، نہ کسی ولی پہ، کسی چیز پہ، کسی مخلوق پہ اللہ نے، یہاں تک کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے۔ اسی لیے اسے ساعت کہا گیا ہے، 1 سیکنڈ لگے گا قیامت کو آنے میں۔ ساعت سیکنڈ، انگریزی میں سیکنڈ کو کہتے ہیں، عربی میں الساعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے لیے اس کائنات کے رب کو کسی بندوبست کی اور کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، ایک جھٹکے میں قیامت آئے گی، اور اس کو میں نے چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ قیامت کے دن کے لیے تیاریاں کریں، اعمال کی، اعمال صالحات کی۔ اللہ ہم سب کو اس قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کافی ضروری نشانیاں ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے یعنی نمبر وائز تحریر کر لی ہیں تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یقبض العلم، جب تک علم کو نہ اٹھا لیا جائے۔ علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم جو ہے یہ اٹھ جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، دینی تعلیم کے لیے جو لوگ سرگردہ ہیں یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، دوسری ایک نشانی بتائی کہ زلزلے زیادہ آنے لگیں گے زمین میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی شرق میں کبھی غرب میں، کبھی شمال میں کبھی جنوب میں، زلزلوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، ایک اور نشانی اللہ کے نبی نے بتائی کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ اس کی تفصیل صحیحین کی روایت میں یوں آئی ہے کہ سال مہینوں کی طرح، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹے منٹ کی طرح، منٹ سیکنڈ کی طرح، اور سیکنڈ آگ کی چنگاری کی طرح۔ اتنی تفصیلات آئی ہیں کہ یہ وقت اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا، اور ہم ایک دوسرے کے منہ سے سنتے بھی ہیں کہ ابھی جمعہ گزرا، ابھی جمعہ آ گیا، ابھی مہینہ۔ گھر کے بھاڑے دینے والے تو اکثر بولتے رہتے ہیں پرسوں بھاڑا دیا نا بھائی، ابھی پھر مہینہ ہوگا۔ بھاڑے دینے والوں کو زیادہ یاد رہتا ہے، یہ گھر کے رینٹ جو دیتی ہیں ان کو زیادہ یاد رہتا، پرسوں دیا تھا نا صاحب، پھر وہ 1 تاریخ آیا، 10 تاریخ آیا۔ یعنی ابھی اس رمضان میں ہم نے کتنے لوگوں کے منہ سے سنا کہ مولانا لگ رہا ہے کہ پرسوں جو رمضان گیا، رمضان آ گیا۔ قربان جائیے، ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم ان باتوں کو سن کر کے اپنے نبی پہ، کائنات کے نبی پہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کر لیں کہ ویسا سچا نبی یعنی اس زمین پہ آیا ہی نہیں۔ کتنی سچ باتیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، ایک اور نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی کہ فتنے ظاہر ہونے لگے۔ فتنہ کی جمع فتن، فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، ہر چیز میں فتنہ، ہر معاملے میں فتنہ، جہاں نظر اٹھا کے دیکھو وہاں فتنے فساد
یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الحرج والقتل. یہ حبشی زبان ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، مسلم کی روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ العبادۃ فی الحرج. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الاعتصام کی. العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. دیکھیں حرج کا جو زمانہ ہوگا اس میں اگر کوئی آدمی شرک اور بدعت سے، حرام سے بچ کر کے، گناہوں سے بچ کر کے اگر اللہ کی عبادت خالص کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہجرۃ الیہ، گویا کہ وہ محمد کی طرف ہجرت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی طرف ہجرت فرمائی تھی مکے سے مدینہ کی طرف، اس طرح سے مثال دی اللہ کے نبی نے کہ فتنوں کے دور میں، شرک و بدعات کے دور میں اگر کوئی آدمی موحد اور متبع سنت پر کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اور اس کا شمار قیامت کے دن مہاجرین میں کیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ ہمیں توحید و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا یہ بخاری کی حدیث تھی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانی ایک یہ ہوگی کہ تجارتیں زیادہ ہو جائیں گی. تجارتیں زیادہ ہو جائیں گی. ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ. یہ ایک نشانی بتائی کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. جی، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. بڑے آدمی کو سلام کریں گے لوگ، پیسے والوں کو، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ نمازی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو لوگ سلام کریں گے. لیکن غریب نمازی کو ایک پیسے والا سلام نہیں کرے گا. جی، ایک زندہ واقعہ بتا دوں. مسجد کا متولی کٹے پہ بیٹھا تھا. مسجد کا متولی کٹے پہ بیٹھا تھا. کٹا بولے تو معلوم ہو رہا؟ کٹا، مسجد کے سامنے کٹے رہتے نا، کیا بولتے ہیں یہاں؟ چبوترا. وہاں بیٹھا ہے، سگریٹ پی رہا. سگریٹ پی رہا. مولانا نماز کو جاری، مولانا نماز کو جاری. ابھی نا سگریٹ پی رہا، کیسا سلام کرنا ایسا بول کے مولانا چلے گئے مسجد میں. مولانا کے آئے تلک نماز چھوڑ کو بیٹھا ہے پوچھنے کے لیے کہ تمہیں مجھے سلام نہیں کرے نا؟ تمہاری اتنی ہمت، میں مسجد کا متولی بیٹھا ہوں، تمہیں مجھے بغیر سلام کرے مسجد میں چلے گئے؟ عصر کی نماز سے آؤ کو مسجد میں، دوسرے عالم کو رکھ دو. یہ جاہل ہیں، یہ جاہل ہیں. علماء ان کو سلام کرنا، انہوں سلام نہیں کرتے. انہوں سلام کرے تو ان کا رتبہ کم ہو جاتا، بڑکپن کم ہو جاتا. جی، سلام ایک امانت ہے، اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں زیادہ مل جاتی ہیں. اللہ ہمیں سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے ہمارے نبی سے بھی معزز کوئی شخص پیدا ہوا، کھیلتے ہوئے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. یہ گلی میں مسجد سے جاتا ہوں گھر تک، جب وہاں میرا گھر ہوا یا یہاں تھا، یہ گلی کے بچوں کو دیکھا سلام نہیں کرتے. میں نے ان کو سلام کرتے کرتے سلام کرنا سکھا دیا. الحمدللہ، اللہ شاید اس کا اجر دے گا. سلام کرنا سکھا دیا. چھوٹے بچوں سے جب ہم سلام کریں گے تو ان کے اندر ایک ادب آئے، ایک سلام کی برکت آئے گی. آپ جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بغیر سلام کے داخل ہو گئے، بغیر بسم اللہ کے داخل ہو گئے، یہ عنوان الگ ہے. آپ کے گھر سے اگر بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنا ہے، 2 کام کریے آپ انشاءاللہ. 2 کام کریے آپ. ایک تو سلام کر کے اندر سلام جان پہچان والوں کو کیا جائے گا اور تجارتیں عام ہو جائیں گی. وَحَتَّى تُعِينُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اپنے بیویوں کو تجارت میں شامل کر لیں گے. اللہ حفاظت فرما. عورتیں تجارت میں زیادہ لگ جائیں گی. جہاں دیکھیے وہاں عورتیں ہیں. آج قربان جائیے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی پہ اور قیامت کی چھوٹی نشانی کہ عورتیں تجارت میں زیادہ نظر آئیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، اور شوہر اپنی بیوی کو بے پردگی کے ساتھ تجارت کرنے کی جگہ پہ کھڑا کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور بات فرمائی، وقت الارحام، رشتہ داریاں کٹ جائیں گی، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے الگ ہو جائے گا، رشتہ داریوں میں دشمنیاں پھیل جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اسے عذاب دے گا، اس کے بعد موت آئے گی۔ اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیے، آمین کہیے۔ اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی قاطع الرحم کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اسے دنیا میں عذاب نہ دے دے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتے کٹ جائیں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، رشتہ دار کا دشمن۔ یہ کتنی رشتہ داریاں میں بتاؤں، بہرکیف جو بھی رشتہ داریاں ہیں اللہ ہمیں، اگر ہم ان سے دور ہیں، ان کے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صلہ رحمی ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ آگے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی، وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ جھوٹے قسمیں کھانے والے، جھوٹے قسم کھائیں گے لوگ، یعنی کچھ کریں گے نہیں لیکن جھوٹی قسم کھائیں گے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ وظہور القلم، یہ بہت بڑی نشانی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور القلم کے بارے میں۔ میڈیا کے فتنہ، ظہور القلم کا مطلب قلم سے فتنے پھیلائے جائیں۔ آپ آج الیکٹرانک میڈیا بھی دیکھ لیجئے، ان کے آفس میں ایک نب بنا کے رکھا جاتا ہے، جو پہلے انک والا پین ہوتا تھا اس کا ایک نب ہوتا تھا، وہ نب ہوتا ہے ان کے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم کا زور ہوگا، حق کو چھپانے کے لیے قلم کا استعمال ہوگا۔ اور میڈیا جو ہے، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، آج ہم سب جان رہے ہیں کہ اگر کسی کی مٹی پلید کرنا ہو تو میڈیا سب سے آگے ہے، کسی جھوٹے کو سچا بنانا ہو تب بھی میڈیا، اور کسی سچے کو جھوٹا بنانا ہو تب بھی میڈیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان من اشراط الساعة ان یمر الرجل فی المسجد ولا یصلی فیہ رکعتین۔ مسلمان مسجدوں کے سامنے سے گزریں گے لیکن مسجد میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات بتاؤں، ہنسنا مت، مسجد کے پاس آتے ہیں لوگ طہارت جانے، ٹوائلٹ جانے، باتھ روم جانے، اگر کسی کو زور سے آ رہا ہے تو کیا بولتا معلوم؟ ذرا مسجد میں جا کو پیشاب کر کو آتا۔ یہ جملے نہیں بولنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسجد میں پیشاب کر کو آتو بولتا انہیں، ذرا مسجد میں جا کو باتھ روم کر کو آتو بولتا۔ یہ جملہ صحیح ہے؟ کئی لوگوں کے منہ سے سنا بھی ہوں، سمجھایا بھی ہوں میں، ایسا مت بولو، اتنا بول لو کہ مسجد میں جا کے آتا ہوں، لیکن اگلا جملہ مسجد میں جا کے پیشاب کر کے آتو بول کے مت نہ کو بولو، اللہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ لوگ سمجھ کے نہیں بولتے، زبان پہ رٹ لیے ہیں، وہ آ جاتا ہے چونکہ اور مسجد میں جب بھی آپ جائیں، یہ دیکھیں یہ پیشن گوئی کیسی ہے۔ پرسوں میں یہاں پہ میں چھوٹی تقریر کیا، ایک نکاح پڑھایا یہیں پہ، اسی ممبر پہ بیٹھ کر کے تقریر کیا۔ میں چپ دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، ایک آدمی بھی اس میں سے تحیۃ المسجد نہیں پڑھا۔ مسجدوں کی بے حرمتی ہے یہ۔ مسجد میں آئے اپنا کام بنا لیا نکل گئے، مسجد میں آئے اپنا کام بنا لیا نکل گئے۔ مسجد میں آپ جب بھی آئیں، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، دھیان سے سن لیجئے، کہ جو اوقات نماز کے لیے منع کیے گئے، جن اوقات میں نماز ممنوع ہے، اگر ان اوقات میں بھی آپ مسجد میں آئیں تب بھی آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیا۔ جی سمجھ لیجئے اس بات کو، آپ ان اوقات میں بھی اگر مسجد میں آ رہے ہیں، جن اوقات میں جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یا زوال کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اگر ایسے وقت میں بھی آپ مسجد میں آئے، اللہ ہم سب کو 2 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ اللہ کے گھر میں آنے کا اللہ کا حق ہے۔
کہ آدمی اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے گھر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھ کے نہ جائے، جو سجدے نہ کر کے جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ایک اللہ کے نبی نے فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین حتى يعبدون الاوثان۔ ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت کی ایک بڑی تعداد مشرک ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین نہیں بول رہے؟ میری امت کی ایک بہت بڑی تعداد یا تو مشرک ہو جائے گی یا مشرکوں سے مل جائے گی۔ تلحق بالمشرکین، مشرکوں سے مل جائے گی، اور حَتَّى يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، اور اوثان کی عبادت کرے گی۔ میں ان 2 چیزوں کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آج وقت ہو رہا ہے۔ اوثان اور اصنام، شاید سمجھ جائیں بات آپ میری، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصنام اور اوثان، یہ 2 الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اور ایک حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیحین کی، کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا۔ اوثان وثن کی جمع ہے، اور اصنام صنم کی جمع ہے۔ کیا ہے؟ صنم، صاد نون میم اور واو سا نون، الف با تا سا کے بعد سا جو آتا ہے، وثن۔ وثن کہتے ہیں اوثان، کسی بھی چیز کی شکل کو بنا لینا، درخت، کوئی پتھر، کوئی تصویر، کوئی مزار، کوئی درگاہ، کوئی جھاڑ، کوئی پہاڑ، کوئی انسان، کوئی مردہ، کوئی زندہ، کوئی لیٹا، کوئی کھڑا، یہ ہے وثن۔ کیا ہے؟ یہ ہے وثن۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اصنام نہیں کہا ہے کہ وہ لوگ اصنام کی پوجا کریں گے۔ اصنام صنم کی جمع ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور میری ذریت کو اصنام کی عبادت سے بچانا۔ اصنام صنم کی جمع ہے۔ صنم کہتے ہیں سلور کا، سونے کا، چاندی کا یا پتھر کا بنایا ہوا مورت، کھڑا ہو، جو کھڑا ہو صرف، جیسے دیولوں میں رکھا جاتا ہے، بتکدوں میں رکھا جاتا ہے، اسے وثن نہیں کہتے، اسے صنم کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نا انشاءاللہ، انشاءاللہ اسے یاد رکھیے گا، صنم اور وثن۔ تو وہ صنم ہے، اور اسی کی جمع پلیورل ہے اصنام، یعنی وہ بت جو پتھر سے، سونے سے، کسی میٹل سے بنائے گئے ہوں اور کھڑے ہوں۔ ان کی عبادت سے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بچنے کی دعا فرمائی، اپنی اولاد کو بچانے کی دعا فرمائی۔ اب آتے ہیں یہاں پہ سورۃ الحج میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الدُّورِ۔ یہ ہے اوثان، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کا مسلمان کسی دیول میں جا کے پوجا نہیں کرتا، کسی کھڑے بت کو نہیں مانتا، وہ بت انہوں مانتی، ان کو انہیں کافر بولتا، لیکن انہیں جا کے اوثان کی پوجا کرتا ہے۔ اوثان کا مطلب کوئی انسان، کوئی مردہ، کوئی لیٹا ہوا، کوئی قبر میں، کوئی مٹی کے نیچے، کوئی مزار کے نیچے، کسی درخت میں کپڑے باندھنا، چوڑیاں باندھنا، چنری باندھنا، کسی درخت کے سامنے جھک جانا، کسی بابا کے سامنے جھک جانا، کسی پیر کے سامنے جھک جانا، اپنے سر کو اس کے گود میں دے دینا، اس مٹی پہ سر جھکا دینا، اس مقام پہ سر جھکا دینا، کسی نبی کے قبر پہ جھک جانا، کسی ولی کے قبر پہ جھک جانا، کسی نیک کے قبر پہ جھک جانا، یا کسی نیک کے سامنے جھک جانا، یہ ہے اوثان۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟
آج مسلمان اصنام کے سامنے نہیں جھک رہا لیکن اوثان کے سامنے جھک رہا ہے، اور اسی کے بارے میں سب سے پہلی دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم اے میرے اللہ، لا تجعل قبری، اے میرے مولا محمد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو وثن نہ بنانا کہ لوگ میری قبر پہ جھکنے لگیں، اور جب نبی پہ قبر پہ جھکنا، جب نبی کی قبر پہ جھکنا جائز نہیں تو امتی کے قبر پہ جھکنا کہاں سے جائز ہے؟ اللہ ان مسلمان